بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 24 سے 26۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ دنیا میں جتنی بھی سرکشی کر لو، دنیا میں جتنی بھی اللہ کی نافرمانیوں بغاوت کر لو اور لذتوں بری آسائشوں بری زندگی گزار لو، بالآخر دنیا کی زندگی کو فنا ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، اسے زوال ہے، بالآخر تو تم نے اپنے رب کے پاس ہی آنا ہے۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی، ناپائیداری، اس کا فانی اور زوال پذیر ہونے کا تذکرہ ایک مثال کے ذریعے فرمایا۔ ایک مثال دے کر اللہ پاک نے بات کو سمجھایا کہ دنیا کس قدر فانی ہے، کس قدر بے ثبات ہے، ناپائیدار ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک کھیتی کی مثال دی۔ جو لوگ کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں یا جو کھیتوں کو دیکھتے ہیں اور دیہاتی علاقوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو اس مثال کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ کس طریقے سے زمین کے اندر سے اللہ پاک ایک بیج کو پھاڑ کر اس کی ہلکی سی کومپل نکالتے ہیں، گندم ہو،
چاول ہوں، دیگر اجناس ہوں، جتنی بھی فصلیں ہیں، کھیتیاں ہیں، اللہ پاک ان کو زمین سے پھاڑتا ہے، نکالتا ہے، پھر اوپر سے اللہ پاک آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ ذرا جا کے پوچھیں کسانوں سے، ہر وقت ان کے چہرے آسمان کی طرف بھی رہتے ہیں۔ اب ادھر سے بادل آ رہے ہیں، اب ادھر سے بارش برسنے کے آثار نظر آ رہے ہیں، کبھی اب بارش برس جائے تو کیا بات، ہماری فصل کے لیے تو یہ بارش سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی ہر چیز کے اندر ہی کئی حکمتیں پنہاں اور پوشیدہ ہیں، اور میں اور آپ تو ساری زندگی میں لگے رہیں، جدید میڈیکل سائنس اور ایگریکلچرل سائنس بھی اگر لگی رہے تو ان ساری حکمتوں کو اللہ کی قسم نہیں پا سکتے۔ تو بہرحال میں اپنی کم علمی کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے والد محترم کے ساتھ گاؤں جانے کا اتفاق ہوا، تو رستے میں والد محترم نے ایک بات بتائی جو میرے لیے نئی تھی۔ کہنے لگے کہ یہ جو سردی ہے نا، یہ گندم کی فصل آج کل بوئی ہوئی ہے نا، اس کے لیے بہت مفید ہے۔ میں نے کہا کہ ہم تو آج تک یہی سمجھتے تھے کہ گرمی فصلوں کے لیے مفید ہوتی ہے، اور اس سے فصلیں اور پھل وغیرہ، اجناس وغیرہ اس سے پھلتی اور اس سے پکتی ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آج کل گندم کی فصل کے لیے سردی بہت مفید، کیونکہ اس سردی کی وجہ سے یہ جو گندم کی ننھی منی کونپلیں نکلی ہوئی ہیں نا، یہ زمین پہ پھیلتی ہے سردی کی وجہ سے، 1 سے 2، 2 سے 4 ان کی برانچز، شاخیں آگے بڑھتی جاتی ہیں، اور اگر سردی صحیح نہ پڑے تو پھر یہ زیادہ اوپر کو ہی جاتی ہے، یہ اوپر کو جلدی اگ جاتی ہے، لیکن اس کا پھیلاؤ زیادہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کی ہر تخلیق کے اندر اور ہر اللہ پاک کی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں اور پوشیدہ۔ اللہ پاک کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی سردیاں ہوں، اس کی گرمیاں ہوں، اس کی دھندیں ہوں، اس کی بارشیں ہوں، ہر چیز کے اندر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی نفع کا سامان ضرور ہوتا۔ بہرحال اللہ پاک نے مثال یہ بیان فرمائی کہ کس طرح وہ بیج مٹی کو پھاڑ کے باہر نکلتا، اور پھر وہ کونپل، اور پھر تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، پھر اوپر سے ہم بارش نازل فرماتے، اور وہ بارش اس زمین سے پنگرنے اور نکلنے والی کونپلوں کے ساتھ مل جاتی ہے۔ زمین اور آسمان کی نعمتیں دونوں یکجان ہو جاتی ہیں، اور فرمایا کہ پھر وہ فصل بہت تیزی سے بڑی ہوتی ہے، پھر وہ لہلہانے لگ جاتی ہے، پھر اس پہ دانے لگ جاتے ہیں، پھر اس پہ کھیتیوں میں، پھلوں میں، درختوں میں، باغات میں پھل لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ پھل، وہ کھیتیاں، وہ اجناس جب بڑھ جاتے ہیں، پھل پھول جاتے ہیں، پک جاتے ہیں، یا پکنے کے قریب ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں یا پک جاتے ہیں، تو کسان یہ سمجھتا ہے کہ اب تو بہار آئے گی، اب تو اس کو کاٹوں گا، اب تو منافع ہوگا، اب تو مجھے میری محنت کا صلہ ملے گا۔ یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ پاک کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے اس پہ کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی طوفانی بارش آ جاتی ہے، کوئی سردی اور ککر پڑ جاتا ہے، اور پھر یا کوئی اور بیماری اس کو لگ جاتی ہے، تو اللہ پاک نے کئی بیماریاں، کئی چیزیں، کئی اس کے لشکر ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو کئی ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ فصل جس پہ انسان یہ سمجھتا تھا
محنت کرنے والا کسان یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کو کاٹ کر بیچنے پر، گھر لے جانے پر، مارکیٹ میں لے جانے پر قادر ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اچانک ہماری طرف سے کوئی گرفت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے اور وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تباہی اور بربادی کچی اور غیر پختہ سبز رنگ کی فصل پر بھی آ سکتی ہے، اس وقت بھی تباہی ہو سکتی، اور اگر وہ پک بھی جائے، پک کر کٹ بھی جائے، یہاں کٹنے کا بھی ذکر ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زرد ہو گئی، پک گئی، کاٹ کے رکھ دی کھیتوں میں، اللہ پاک اس وقت بھی اگر چاہتے ہیں تو اللہ پاک اسے اس وقت بھی تباہ و برباد کرنے پر قادر ہیں۔ وہ چاہیں تو کسان کو وہ فصل وہاں سے اٹھانے کی مہلت ہی نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے یہ مثال بیان فرما کے دنیا کی زندگی پر اس کو اپلائی کیا۔ دنیا کی زندگی دیکھ لیں، بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے، کیا خوشیاں منائی جاتی ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، عقیقے کیے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ چلنا سیکھتا ہے، جوان ہوتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، اور پھر علم و ہنر سیکھتا ہے۔ والدین اس کو ٹرین کرتے ہیں، علم، تعلیم، تربیت، فن، ہنر، کاروبار، بزنس، ہر چیز سکھاتے ہیں۔ پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، گبرو جوان، اور پھر والدین کی امیدیں قائم ہو جاتی ہیں کہ اب ہم یوں کریں گے، اب ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، اب ہم اس کی شادی کریں گے، اب اس کے بچے ہوں گے، اب یہ کماؤ پتر بن گیا۔ لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ عین جوانی کے اندر بھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی پیغام آ جاتا ہے اور اللہ پاک اس باپ کی، اس ماں کی ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیتا ہے، جوانی کے اندر ہی لے جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ڈگری مکمل کی، ابھی اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، ابھی تنخواہ لا کر، سیلری لا کر اپنے باپ اور ماں کے ہاتھ پہ نہیں رکھی، اللہ پاک کی طرف سے پیغام میں اجل آ گیا۔ ایک نوجوان ڈسکا کا MBBS کر کے آخری دن گھر جا رہا تھا، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری اپنی بڑی کئی کنال کی بڑی کوٹھیاں 5-5 7 سال لگا کے پوریاں ریجاں لا کے بنائی، لیکن مالک کو ایک دن بھی اس کوٹھی میں رہنے کی مہلت نہیں ملتی۔ ایسی کئی مثال، جاتے ہیں شادی پہ جا رہے ہیں، دلہا دلہن جا رہے ہیں، رستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ساری خوشیاں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ انسان کچھ سوچتا ہے، لیکن اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی پر اعتماد نہ کرو، یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت میں اس کو بجھا دوں۔ اگر وہ نوجوان شادی بھی ہو گئی، اولاد بھی ہو گئی، کمانے بھی لگ گیا، سارا کچھ کر بھی لیا، کھیتی کی طرح جیسے کھیتی پک کر کھیتوں کے اندر پڑی ہو تو اللہ پھر بھی اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے نا۔ ایسے ہی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر زندگی تو پوری کر بھی لو، جوانی بھی گزار لو، کمانے بھی شروع کر دو، محلات بھی بنانے شروع کر دو، رہنا بھی شروع کر دو، پلاٹ، کوٹھیاں، جائیداد، سارا کچھ، سٹیٹس، گاڑیاں، سارا کچھ آ گیا، اب اس کے بعد اب بھی موت کا شکنجہ کسی وقت بھی تمہیں اپنی گرفت میں لے سکتا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے، اور ابھی میں نے چند دن پہلے حدیث پڑھی، میں حیران ہو گیا۔ ان الفاظ کے ساتھ حدیث میری نظر سے نہیں گزری تھی، تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ یہ دیکھو ذرا، یہ کیا حدیث ہے، یہ ذرا اس کا حوالہ کھولیں، ہم جامع ترمذی میں سے یہ حدیث نکالنے ذرا دیکھیں، واقعی اس کی تحقیق تو کریں، یہ حوالہ صحیح ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ وہ ہم نے چیک کیا تو واقعی وہ صحیح تھی۔
جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیدادیں نہ بنایا کرو، اس سے دنیا کی محبت تمہارے اندر رچ بس جائے۔ جب بڑے بڑے پلازے بناتے ہو، بڑی بڑی جائیدادیں اکٹھی کرنے میں زندگی لگا دیتے ہو، بندے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا مستقل ٹھکانہ ہے، اب شاید میں نے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے یہ مثال دے کے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری سمجھائی ہے۔ دنیا کے پلازے، دنیا کا حسن، دنیا کا اقتدار، دنیا کا پلاٹ، کوٹھیاں، کاریں، وزارتیں، صدارتیں، جو کچھ بھی ہے بالآخر فنا۔ اس کی ایک مثال وہ حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اہل جہنم میں سے اللہ پاک ایک شخص کو بلائیں گے، یعنی جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور اللہ پاک اس جہنمی کو جہنم کا صرف ایک غوطہ لگائیں گے، اور اس شخص کی حالت یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر اس نے پر آسائش زندگی گزاری ہوگی، نعمتوں سے بھرپور، آسائشوں سے بھرپور زندگی، اور اس کا جہنمی ہونا اناؤنس کر دیا جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک بلائیں گے، ایک غوطہ جہنم کا لگا کے باہر نکالیں گے۔ اللہ پاک پوچھیں گے بتاؤ دنیا کے اندر کوئی لذت، کوئی خوشحالی، کوئی آسودگی دیکھی تھی؟ کہے گا یا اللہ کون سی آسودگی، کون سی خوشی، کون سی راحت، کون سا اطمینان، میں نے تو کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ سارا کچھ جہنم کے ایک غوطے سے اس کے دل و دماغ سے محو ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ پاک ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جو اہل جنت میں سے ہوگا، دنیا کے اندر اس نے بڑی تنگیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں دیکھی، اللہ پاک اس کو بلائیں گے، جنت کا ایک چکر لگوا کے باہر نکال کے پوچھیں گے بتاؤ دنیا کے اندر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی سختی، کوئی تنگ دستی دیکھی تھی؟ کہے گا یا اللہ کون سی تنگ دستی، کون سی پریشانی، کون سی بیماری، مجھے تو ایسی چیزوں کا پتہ ہی نہیں وہ ہوتی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی ساری زندگی کی پریشانیاں، تکلیفیں جنت کے ایک غوطے سے بالکل غائب۔ دنیا اور آخرت کا کیا موازنہ اور کیا جوڑ بنتا، کوئی جوڑ بنتا؟ پہلے اللہ پاک نے دنیا کی ناپائیداری سکھائی اور سمجھائی ہے، مثال سے واضح فرمائی، پھر اللہ پاک نے جنت کے لیے موٹیویٹ کیا ہے، ترغیب دی ہے کہ چھوڑو اس دنیا کی پوجا کو، چھوڑو دنیا بنانے اور دنیا کمانے کے اندر اپنی زندگی کو کھپا دینے کو، آؤ میں تمہیں ایک ایسے گھر کی دعوت دیتا ہوں جو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے سجایا ہے، اور وہ سلامتی کا گھر ہے، اس کا نام ہی دار السلام ہے، سلامتی کا، امن کا، سکون کا، راحت کا گھر۔ وہاں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بڑھاپا، کوئی بیماری، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہاں تو اللہ پاک بھی اپنے بندوں کو سلام سلام کہیں گے، وہاں جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں گے۔ وہاں سلامتی اور امن کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آ جاؤ اس گھر کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اس کی مزید تفصیل اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، صحیح بخاری میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، اور یاد رکھیں پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے سرہانے اور میرے پاؤں والی سائڈ پہ جبریل امین اور میکائیل، یہ دونوں فرشتے کھڑے تھے، آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے، اور ایک کہتا ہے دوسرے کو کہ بھائی اس شخص کی مثال بیان کرو، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہاں اس شخص کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، اس لیے اس شخص کو اس مثال کی سمجھ آ جائے گی۔
پھر وہ کہتا ہے اس شخص کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ ہے، مثال بڑی خوبصورت ہے، سننے والی ہے، جس طرح کی مثال ہو ویسا چہرہ بنا لیا کر۔ ایک بادشاہ ہے اور اس نے ایک محل بنایا بڑا خوبصورت عالی شان، اور اس محل کے اندر اس نے بڑی عظیم الشان بہت بڑی ایک دعوت کا، پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر اس بادشاہ نے ایک شخص کی ذمہ داری لگائی کہ جاؤ لوگوں کو جا کر میرے محل میں بلاؤ اور یہاں کی دعوت دو، اس کھانے کی دعوت پہ ان کو بلاؤ۔ اور پھر کچھ لوگ تو اس کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اس محل میں آ جاتے ہیں اور آ کے وہاں کی آسائشیں، سہولتیں اور کھانے کی لذتیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس بلانے والے کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے دعوت، ہم نہیں جاتے، ہم نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ دوسرے فرشتے کو یہ مثال دے کے بات سمجھا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس مثال کو اس شخص کے لیے واضح کرو۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ وہ جو محل ہے نا وہ جنت ہے، اور وہ بادشاہ اللہ رب العالمین ہے، اور جس شخص کو اس نے لوگوں کو اس محل میں کھانے کی دعوت پہ انوائٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہ شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ یہ شخص ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی بات مانی۔ وہی دعوت اللہ دے رہے ہیں کہ آؤ میرے محل میں کھانا کھانے، لیکن آپ یہ اللہ پاک یہ دعوت لوگوں کو خود دینے نہیں جا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعوت پہنچائی جا رہی۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی شادی کارڈ لے کے آئے، کوئی کھانے کا انویٹیشن کارڈ لے کے آئے، تو آپ اس دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ کارڈ دینے والے کو ٹھکرایا یا پیچھے جو بلانے والا اس کو ٹھکرایا؟ جو پیچھے آپ کو دعوت دینے والا ہے، آپ نے اس کی دعوت کو رد کیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں جس نے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، اس نے فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی بات مانی، اطاعت کی، اس نے اللہ کی دعوت قبول کر لی، اللہ کے محل اور اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اور جس نے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا، نافرمانی کر دی، فرمایا کہ اس نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی دعوت کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں اور آپ جائزہ لیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کو بات مان رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پیش کروں، جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لوں گا اتنا گویا کہ میں نے اس محل جنت میں اللہ کی دعوت پہ جانے کا اہتمام اور تیاری کر لی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے اس جنت کے اندر اپنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت جو اللہ پاک نے اپنے دیدار کی شکل میں عطا فرمانی ہے، اس نعمت کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ نعمت بھی کیا ہوگی؟ مسند احمد میں اور صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے اور انہیں اپنی نعمتیں عطا فرما دیں تو جنتی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو اللہ پاک سوال کریں گے جنتیوں
میں تجھ سے کیا گیا ایک اور وعدہ بھی پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جنتی کہیں گے یا اللہ کاہے کا وعدہ، کون سا وعدہ؟ تو نے ہر چیز تو عطا فرما دی ہے، ہر نعمت تو نے عطا فرما دی ہے، کیا تو نے ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے باری نہیں کر دیا؟ ہم ایک نیکی کرتے رہے تو 10 100 700 گنا بڑھا کے دیتا رہا۔ یا اللہ کیا تو نے ہمارے نامہ اعمال کو باری نہیں کر دیا؟ یا اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں سے سیاہی کو ختم کر کے ہمارے چہروں کو روشن اور با رونق نہیں بنا دیا؟ اب کون سا وعدہ؟ گویا کہ جنتی ضرورت محسوس نہیں کریں گے کسی اور چیز۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جنت میں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں فَيُكْشَفُ لَهُمُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، پھر اللہ پاک ان کے لیے اپنے اور ان کے درمیان جو حجاب ہوں گے، جو پردے ہوں گے، اللہ پاک ان کو ہٹا دے گا۔ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، تو لوگ یکا یک اللہ پاک کا دیدار کرنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جنتی جنت کی جتنی بھی نعمتیں اس سے پہلے استعمال کر چکے ہوں گے سب نعمتوں کو بھول جائیں گے، اس دیدار الہی کی نعمت سے زیادہ، اور آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والی نعمت اس سے زیادہ جنت میں وہ کسی اور نعمت کو نہیں پائیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں انما، کلمہ حسر، انما محض، بس، صرف، مثل، مثال، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال تو بس، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کاف زبر کا، ترا، مائن، پانی، کا مائن، پانی کی طرح ہے، پانی جیسی ہے، پانی کی سی ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے، انزلنا، ہم نے اتارا، اسے، من السماء، آسمان سے، فاختلط، تو وہ خوب مل جل گئی۔ اختلاط ہوتا ہے نا، مخلوط ماحول، جہاں عورتیں مرد ملے جلے ہوں، تو یہ وہی لفظ ہے، فا، پس، یا پھر اختلاط، خوب مل جل گئیں، بھی، اس پانی کے ساتھ۔ بھی میں جو ہی ضمیر ہے یا ہو ضمیر ہے یہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فاختلط بھی، پھر خوب مل جل گئیں اس پانی کے ساتھ، نبات الارض، زمین سے اگنے والی چیزیں، زمین کی فصلیں، نباتات خوب مل جل گئیں، مما، اس میں سے جو، مما، جس میں سے یا اس میں سے جو، یأکل الناس، کھاتے ہیں لوگ، والانعام، اور چوپائے، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں۔ دو طرح کی کھیتیاں اگتی ہیں، کچھ جانوروں کے کام آتی ہیں، کچھ انسانوں کے کام آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں۔ یعنی پانی آ کے زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور پھر زمین کے ذریعے سے اس کھیتی کو فائدہ پہنچانے لگ جاتا ہے، کھیتی میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خوب مل جل گئے اور پانی جذب، ایبزارب ہو گیا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اخذت، لے لی، حاصل کر لی، الارض، زمین نے، زخرف، آسائش، آرائش و زیبائش، سورت کا نام بھی ہے نا، سورہ زخرف۔ یہاں تک کہ زمین نے حاصل کر لی، زخرفہ، اپنا میک اپ،
اپنی آرائش. زمین کا میک اپ کیا ہوتا ہے؟ جب زمین کے اندر کھیتیاں لہلہانے لگ جاتی ہیں نا، ہر طرف سرسبز و شاداب، تو وہ زمین کی آرائش و زیبائش ہو جاتی ہے، زمین دلہن بن جاتی ہے. اللہ اکبر. وزینت، وزینت، اور خوب مزین ہو گئی. اس میں زائد حروف ہیں وزینت کے اندر، اس لیے ہم خوب کا ترجمہ کر رہے ہیں ساتھ. وزینت، اور خوب مزین ہو گئی، خوب بن ٹھن گئی. وظن، اور یقین کر لیا. ظن کا معنی تو ہوتا ہے گمان، لیکن ہم نے یہاں یقین کیوں ترجمہ کیا ہے؟ ظن کے ساتھ آگے پیچھے جملے میں انا یا انا آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ گمان کی بجائے یقین کر لینا. وظن، اور گمان کر لیا، اہلھا، اس کے رہنے والوں نے، زمین کے رہنے والوں نے، انہم، انا آ گیا، اللہ اکبر. وظن، اور یقین کر لیا، اہلھا، اہل رہنے والے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ارض. تو الارض جو ہے نا، یہ مؤنث ہے عربی زبان میں. زمین، آسمان، سورج، یہ مؤنث الفاظ ہیں. وظن اہلھا، اور یقین کر لیا اس کے رہنے والوں نے، انہم، کہ وہ. انا کا ترجمہ اب یہاں بے شک نہ بھی کریں، کیونکہ پیچھے ہم نے ظنہ کا لفظ انا کی وجہ سے ظن کا ترجمہ یقیناً کر لیا ہوگا. بارہ دوبارہ بھی کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. انہم، کہ بے شک وہ، قادرون، قادر ہیں، علیہا، اس پر. سمجھتے ہیں کہ ہم اس زمین پر قادر ہیں، یہ ہماری کھیتی ہے، ساڈا رقبہ ہے، ہم نے سارا کچھ کیا، اب ہم اس کو کاٹیں گے، گائیں گے، چھڑائیں گے، کھائیں گے، بیچیں گے، جو بھی کریں گے. عطا، ہا، عطا، آ گیا، ہا، اس پر، اس زمین پر. امرنا، ہمارا حکم، لیلن، رات کو، او نہارا، یا دن کو. ہمیں کوئی رات کی تاریکی نہیں چاہیے اس فصل کو نیست و نابود کرنے کے لیے. ہم چڑے دن میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہ دیں. اللہ اکبر. ابھی پچھلے دنوں سیلاب والے علاقوں میں گئے تھے نا، تو وہاں پہ ایک دور دراز گاؤں کے اندر رات کے وقت جانے کا اتفاق ہوا. بڑے کیچڑ سے، دلدل سے گزر کے ایک مسجد تھی وہاں. اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنا تھا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے، تو ہم چاہتے تھے کہ اس کو دیکھ کے آئیں. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ کوئی رکشا، چاند گاڑیاں، اس طرح کی چیزیں نا وہ اندر ہی پھنسی کھڑی ہوئی ہیں، ابھی تک کسی نے نکالی نہیں. تو ہم نے پوچھا کہ یہ بھی اندر ہی پھنسی ہوئی ہیں، یہ تو آپ کم از کم کسی سے جگہ پہ کھڑی کر لیتے. کہتے ہیں باج کی گلا کرتے ہیں، سانو مہلت ہی نہیں ملی، ادھر ستے ہیں تو سویرے اٹھے ہیں تو جناب کام ہی کوئی اور بنے ہے. اللہ. ہمارے گاؤں سے جو باہر رستہ جاتا ہے جناب، اس کے اوپر تک پانی تھا. ہمیں کیا پتا رستہ کدھر ہے، رستہ ہی نہیں نظر آ رہا تھا کدھر ہے رستہ، یہاں سے جانا کدھر کو ہے. ہر طرف پانی پانی تھا، ہر چیز رستے ختم، پہلی زمین، گھر، ہر چیز ایک ہو گئی تھی. اللہ محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ عطاہا امرنا لیلا او نہارا، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا. فاتو جالنا، ہم نے کر دیا، بنا دیا، ہاں اسے، حسیدن، کٹی ہوئی. یہ محسود کے معنی میں، مفعول کے معنی میں، حسیدن، کٹی ہوئی. کأن، یہ اصل میں تھا کأن، گویا کہ، لم نہ تغنا، کأن لم تغنا، جیسے نہ تھی وہ، بالامس، کل، کأن لم تغنا بالامس، گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں.
اللہ اکبر، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، گبرو جوان، کھایا پیا کمایا دنیا سے چلا گیا، ایک وقت آتا ہے نا ایسا لگتا ہے وہ نوجوان اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا یار، کہاں گیا، غائب ہی ہو گیا، ختم ہی ہو گیا، لوگ بھی بھول گئے آستہ آستہ۔ کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، نُفَصِّلُ، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات، نشانیاں، آیات، لی کے لیے، قوم، ایسے لوگوں کے، یتفکرون، جو خوب سوچتے ہیں، ان کے لیے ہم نشانیاں کھول کھول کے بیان کریں۔ اور جو کنا ریڑے مارتے ہیں بس اوپر اوپر سے ہی، ان کو کیا غور و فکر کرتے ہیں گہرائی سے جا کے کہ واقعی زندگی تو بڑی ناپائیدار ہے، اس کے پیچھے اتنا بھاگنے کا کیا فائدہ۔ انسان ضرورت کے مطابق محنت کرے جس سے زندگی کا پہیہ چلتا رہے۔ بڑے بڑے پلازے، جائیدادیں، جاگیریں جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی بجائے آخرت کے لیے محنت کر لیں۔ واللہ، اور اللہ، یہ تو دنیا کی ناپائیداری، اب آؤ تمہیں پائیدار زندگی بتائیں، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی، دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ ویہدی، اور وہ پہنچا دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے تک۔ ہدایت کا ایک معنی رستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، اور ایک رستے پر چلا دینا، رستے تک پہنچا دینا بھی ہے، اور ایک معنی رستے پہ چلا کے جنت منزل مقصود تک پہنچا دینا بھی، استقامت۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے شاہراہ بہشت پر چلا دیتا ہے، صراط مستقیم، سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ پاک نے ان نیکوکاروں کو ان کا اجر و ثواب اور بطور خاص اپنا دیدار کروانے کے وعدے کی طرف اشارہ فرمایا۔ للذین، لام زیر لی کے لیے، الذین، جن لوگوں نے احسنوا، نیکی کی تھی، احسان۔ اور حدیث جبریل کے مطابق بطور خاص احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اتنے یقین سے کرے، اتنے خلوص سے کرے گویا کہ تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا نا یقین کے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ یقین تو کم از کم پیدا کرنا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت تو کرنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین اور یہ خلوص عبادت میں پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ للذین، جن لوگوں نے احسنو، نیکی کی، احسان کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنی، نہایت اچھا بدلہ۔ یہ احسن کی مؤنث ہے، الحسنی، نہایت اچھا بدلہ، وزیادۃ، اور کچھ زیادہ بھی، اور کچھ زیادہ بھی۔ اور زیادت ان سے مراد اکثر مفسرین نے اللہ پاک کا دیدار ہی لیا ہے، اس سے مراد اللہ کا دیدار ہی لیا ہے، جس کی وضاحت میں عرض کر چکا ہوں۔ کیونکہ جنتی تو مطمئن ہو چکے ہوں گے جنت کی نعمتوں سے، لیکن اس کے بعد اللہ پاک کہیں گے کہ کچھ اور بھی وعدہ میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَلَا يَرْحَقُ، اور نہ ڈھانپے گی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، وجہ ان کی جمع وجوہ، ان کے چہروں کو، قطر، کوئی سیاہی، ولا ذلت، اور نہ کوئی ذلت۔ جنتیوں کے چہرے، نہ تو ان کے چہرے سیاہ افسردہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، بلکہ چہرے رونق ہوں گے، پر رونق چہرے چمک رہے ہوں گے، سیاہی نہیں ہوگی، اور ذلت و رسوائی سے جھکے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، یہ ہیں جنت والے، کمپینینز آف جنہ، ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.